میری بہوئیں کی آئندہ قسط میں مہک کا اصل چہرہ سامنے آنے والا ہے، جہاں ایک عورت کی ترقی دوسری عورت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جائے گی۔ آنے والی قسط میں ایسا لگتا ہے کہ مہک اپنی حرکتوں کے باعث فبیہہ اور ایمان دونوں کو اپنے خلاف کھڑا کرنے والی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ مہک کو کہیں سے یہ خبر مل جاتی ہے کہ ایمان کو آفس میں ترقی ملنے والی ہے۔ مہک بخوبی جانتی ہے کہ جب تک ایمان دفتر جاتی رہے گی، اس کی محنت اور صلاحیت اسے آگے سے آگے بڑھاتی رہے گی۔ یہی بات مہک کے دل میں حسد کی آگ بھڑکا دیتی ہے۔ وہ یہ طے کر لیتی ہے کہ صرف فبیہہ ہی نہیں بلکہ ایمان کو بھی گھر کی چار دیواری تک محدود کر دیا جائے، تاکہ اس کی اجازت کے بغیر باہر کوئی قدم نہ رکھ سکے۔ اسی سوچ کے تحت مہک ایمان سے صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ اب اسے ملازمت چھوڑ دینی ہوگی، کیونکہ اسے ایمان کا دفتر جانا پسند نہیں۔ مہک کا کہنا ہوتا ہے کہ ایمان کو اب گھر پر توجہ دینی چاہیے، خاص کر اپنے شوہر شاہویر پر۔ یہ بات سن کر ایمان حیران رہ جاتی ہے کہ جسے پہلے کبھی شاہویر کی پرواہ تک نہیں تھی، آج اچانک اس کے نام پر اتنی ہمدردی کیوں جاگ اٹھی۔ مہک بات کو سنبھالتے ہوئے کہتی ہے کہ چاہے ایمان کو شوہر کی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن زاویار کو اپنے باپ کی ضرورت ضرور ہے۔ وہ ایمان کو طعنہ دیتی ہے کہ دفتر جانے کی وجہ سے زاویار اپنی نانی کے گھر پل رہا ہے اور ایک باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم بچوں جیسی زندگی گزار رہا ہے۔ مہک دعویٰ کرتی ہے کہ وہ گھر کا ماحول بہتر بنانا چاہتی ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ ایمان اور شاویر ایک ساتھ وقت گزاریں، جس کے لیے ایمان کا ملازمت چھوڑنا ضروری ہے۔ یہاں ایمان دو ٹوک انداز میں جواب دیتی ہے۔ وہ مہک سے سوال کرتی ہے کہ آخر اسے اس کی زندگی کے فیصلے کرنے کا حق کس نے دیا؟ جب اس کے ساس سسر کو ایمان کی ملازمت پر کوئی اعتراض نہیں، تو وہ کسی اور کے کہنے پر اپنی محنت کیوں چھوڑے؟ ایمان واضح کر دیتی ہے کہ نہ تو وہ شاہویر کے ساتھ اپنا رشتہ درست کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی اپنی ملازمت چھوڑنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ زاویار کے بارے میں وہ پورے اعتماد سے کہتی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اپنے بیٹے کے لیے ماں بھی بنے گی اور باپ بھی۔ ایمان کے اس جواب پر مہک کے دل میں شدید غصہ بھر جاتا ہے، لیکن وہ اسے ظاہر کرنے کی بجائے اندر ہی اندر ایمان کے خلاف سازشیں کرنے لگتی ہے۔ اب وہ آصف صاحب کو اپنے منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ مہک روتے ہوئے آصف صاحب کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو گھر کی بھلائی چاہتی تھی، مگر ایمان نے اس کی بات ماننے کی بجائے اس کی توہین کر دی۔ ساتھ ہی وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ اب بھی شاہویر اور ایمان کو ایک کرنا چاہتی ہے، مگر اس کے لیے اسے آصف صاحب کی مدد درکار ہے۔ آصف صاحب ایمان کو ملازمت چھوڑنے کا کہنا مناسب نہیں سمجھتے، البتہ وہ شاہویر سے ضرور بات کرتے ہیں۔ شاہویر پہلی مرتبہ دل سے یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اپنا رشتہ خراب کرنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب شاہویر ایمان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے سرد اور سخت رویہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایمان اسے یاد دلاتی ہے کہ جس وقت اسے سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت تھی، اس وقت تو شاہویر نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اب جب وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلے جینا سیکھ چکی ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو چکی ہے، تو شاہویر کی یہ اتنی دیر سے آنے والی ندامت ایمان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دوسری جانب فبیہہ بھی اب مہک کے رویے سے تنگ آ چکی ہے۔ اسے محسوس ہونے لگا ہے کہ مہک خود آرام کرتی ہے اور دوسروں پر ایسے احکامات صادر کرتی ہے جیسے سب اسی کے تابع ہوں۔ فبیہہ جب دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا دن بدن کمزور ہو رہا ہے تو فبیہہ کو لگتا ہے کہ یہ سب مہک بھابھی کی وجہ سے ہے۔ اپنی تو ان کی کوئی اولاد ہے نہیں، دوسروں کی اولاد کی انہیں کوئی پرواہ نہیں، سارا دن مجھے کچن میں مصروف رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ میں اپنے بیٹے کو صحیح سے دھیان دے سکتی ہوں، نہ ہی اس کے کھانے پینے کا ٹھیک سے خیال رکھ سکتی ہوں۔ تبھی فبیہہ سوچ لیتی ہے کہ بہت ہو گیا لحاظ، اب میں مہک بھابھی سے صاف کہہ دوں گی کہ مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا، یا تو وہ کوئی میڈ ہائر کریں یا پھر خود بھی کاموں میں دلچسپی لیں، کیونکہ اگر وہ امی کی طرح اس گھر کے سربراہ بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں تو پہلے امی والی عادات تو اپنائیں۔
امی نے تو کبھی اپنی بہوؤں پر اس طرح سے سختی نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو خود ہی سارا دن کاموں میں مصروف رہتی تھیں۔ بہرحال فبیہہ مہک سے صاف کہہ دیتی ہے کہ دوپہر کا کھانا تو میں بنا سکتی ہوں، لیکن اس کے علاوہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے اپنا بیٹا بھی سنبھالنا ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے کام لینا چاہتی ہیں تو پھر میرے بیٹے کا خیال آپ کو رکھنا ہوگا۔ مہک کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ سب لوگ آخر میری بات کیوں نہیں مانتے۔ ادھر ایمان ہے جو میرے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی اپنی جاب چھوڑنے کو تیار نہیں، ادھر فبیہہ ہے جو ایک وقت کا کھانا بنانے کے بعد اور کوئی کام کرنے کو تیار نہیں، جبکہ فبیہہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ المیر سے دو ٹوک بات کرے گی کہ مہک بھابھی کو یا تو آپ اپنے الفاظ میں سمجھائیں یا پھر ابو سے کہیں کہ وہی اپنے الفاظ میں سمجھائیں۔ لیکن جب المیر گھر آتا ہے تو وہ تو پتہ نہیں کس لہر میں ہوتا ہے کہ مہک بھابھی کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے کہ واہ بھائی، مہک بھابھی نے کیا خوب طریقے سے گھر سنبھالا ہے۔ اور اس کے بعد جب فبیہہ سے اپنا کوئی کام کہتا ہے، شاید ساکس کا پوچھتا ہے، تو فبیہہ جو پہلے ہی غصے سے بھری بیٹھی تھی، المیر کے منہ سے مہک کی تعریف سننے کے بعد مزید غصے میں جلنے لگتی ہے، تو المیر سے کہتی ہے کہ جا کے اسی مہک بھابھی سے پوچھو نا، جو بہت سمجھدار ہیں اور جنہوں نے بہت اچھے سے ہر چیز سنبھال رکھی ہے۔ اب اس مہک کی وجہ سے لگتا یہی ہے کہ المیر اور فبیہہ کے تعلقات بھی خراب ہونے والے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایمان چاہتی تو نہیں تھی کہ اس کے اور مہک کے تعلقات خراب ہوں، کیونکہ ایک تو راحم کی وجہ سے وہ مہک کا بہت لحاظ کرتی ہے کہ مہک راحم کی بہن ہے، اور دوسرا یہ کہ اب مسکان بھی تو مہک کے گھر بیاہ کے جانے والی ہے۔ اگر ایمان مہک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرے گی تو اس کا اثر ظاہر ہے کہ اس کی بہن کی ازدواجی زندگی پر بھی ہوگا۔ لیکن اب جب مہک بار بار ایمان سے جاب چھوڑنے کا کہے گی تو ایمان بھی سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے مہک کو دو ٹوک سنا دے گی کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں اور میرے معاملات میں زیادہ دخل اندازی نہ کریں۔ آپ نے میرے ذمہ رات کا کھانا لگایا ہے جو میں جاب سے آنے کے بعد بنا دیتی ہوں، چاہے جتنی بھی تھکی ہوں۔ اس کے علاوہ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں اور میرے اور شاہویر کے رشتے کو ٹھیک کرنے کے بارے میں تو سوچیں بھی مت، کیونکہ میں شاہویر کو اپنی زندگی اور دل سے مکمل طور پہ نکال چکی ہوں، اور دوسروں کے کہنے پہ کم سے کم میں اس انسان کو واپس اپنی زندگی میں لانے والی نہیں۔ ایمان سے بے عزت ہونے کے بعد مہک کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے مسکان اور راحم کی شادی نہ ہو، بلکہ یہ رشتہ ٹوٹ جائے۔ دوسری طرف فبیہہ کے پیرنٹس یو ایس چلے جائیں گے تسلیم کے علاج کے لیے، اور لگتا یہی ہے کہ وہاں پر تسلیم کا جب بہتر علاج ہوگا تو وہ بالکل صحت مند ہو کے ملک واپس آئے گی۔ اب یہاں پر یہ سمجھ نہیں آتی کہ فبیہہ کا چھوٹا بھائی زین کہاں ہے، کیونکہ لاسٹ کچھ ایپیسوڈ میں زین کا ذکر ہی نہیں ہوا، اور لگتا تو یہی تھا کہ تسلیم کی حالت جب زیادہ بگڑے گی یا پھر جیسا کہ وہ آؤٹ آف کنٹری جانے والی ہے تو ظاہر ہے کہ اسے اپنے بیٹے زین کی فکر تو ہوگی۔ تو ایسے میں یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ چونکہ مہک اور آریان جو بچہ اڈاپٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو کیوں نہ زین کو ہی مہک کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن اب جو مہک کی حرکتیں ہیں تو لگتا یہی ہے کہ فبیہہ کبھی بھی اپنے بھائی کو مہک کے حوالے نہیں کرے گی۔ مہک نے خود ہی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے، لیکن زین ہے کہاں اس بات کا ابھی تک نہیں پتہ چل سکا۔ ہوپ فلی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا کہ آیا زین کو بھی فبیہہ سنبھال رہی ہے یا پھر تسلیم اور عمران اسے اپنے ساتھ لے کے آؤٹ آف کنٹری گئے ہیں۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے مہک کو سیدھا کون کرے گا، فبیہہ یا پھر ایمان؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔